گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اور مختلف اپنے زمانے میں اپنی حیات کے اندر جو گناہ کرتے ہیں، جو بد کرداریاں کرتے ہیں، ان کرداریوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ جو زنگ لگ چکا ہوتا ہے وہ زنگ تب دھلتا ہے جب اللہ کے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب اللہ کے کسی ولی کی بولیے صحبت میں بیٹھے۔ اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا، توڑا کو نہیں دل سنو، آپ نے فرمایا الفی اللہ چمبے محبت، وہ جب بوٹی لگاتا ہے اس کے عشق کی، جب بوٹی لگاتا ہے اخلاق کی، جب بوٹی لگاتا ہے عبادات کی، تو پھر اندر کا زنگ دھل جاتا ہے، یہ دل جو مردہ ہو جاتا ہے، یہ صحبت ولی سے اللہ پھر زندہ کرتا ہے۔ اب جو موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تین قسم کی، کتنی تھی بولیے؟ فرمایا کہ میں انہوں ملنا ہے، اور ملنا نہیں ہے، وہ دی زیارت بھی کرنی ہے، وہ دی صحبت بھی رہنا۔ تین چیزیں، ایک ہے ولی کی تلاش، کیا ہے بولیے؟ ولی کی تلاش، ایک ہے ولی کی زیارت، ایک ہے ولی کی صحبت۔ اب یہ تینوں عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ اب حاضرین کی احتشام، جب موسیٰ نے کیے تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت بنا، اور پھر زمانہ مصطفیٰ میں آقا نے اپنے صحابہ کو بتایا تو مصطفیٰ کی سنت بنا، اور صرف بتایا نہیں بلکہ اپنے دو صحابہ کو عملی طور پر ولی کی تلاش میں بھیجا۔ توجہ ہے، دو صحابہ کو ولی کی تلاش میں بولیے بھیجا، کہا اے عمر، اے علی جاؤ، وہ یمن کا ایک شہر ہے کرن، فرمایا وہاں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے جسے اویس کرنی کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں بولیے؟ یار تسی ذرا جاگو، یہ تو میں تو بڑا آگاہ لے کے جاؤں، ویسے بھی اللہ نے بڑا آگاہ لے کے جاؤں۔ توجہ ہے، فرمایا جاؤ میرے اس عاشق کے پاس جاؤ۔ اب اگر آپ کا ذوق ہو، وسیم زیادی صاحب اور علامہ جوید صاحب کی اجازت اور توجہ چاہوں گا، اجازت ہو تو وہ جو آقا نے حکم دیا وہ حکم بھی شعر میں سناؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے عاشق کو تلاش کیسے کریں گے؟ نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، عمر فاروق نے بھی نہیں دیکھا، علی نے بھی نہیں دیکھا۔ عرض کی آقا ڈھونڈیں گے کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکم دیتے ہوئے فرمایا، حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا۔ نال آقا نے اپنا جبہ دیتا، فرمایا یہ جبہ اویس کو دینا۔ حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا، میرا جبہ اویس پہنانا۔ عرض کی آقا پہچانیں گے کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے عاشق دیئے نشانی والی الجھے تے صورت دیوانی۔ آقا بیٹھے ہیں مدینے میں، اویس بیٹھا ہے کرن میں، جس نے کبھی دیکھا نہیں وہ اس عاشق کی نشانیاں بتا رہا ہے، اس عاشق کی بولیے نشانیاں۔ آقا نے فرمایا، میرے عاشق دیئے نشانی والی الجھے تے صورت دیوانی۔ یہ ظاہری نشانی تھی، ایک چھپی ہوئی نشانی تھی۔ فرمایا داغ ہاتھ دی تلی جی میں چمبے بھی گلی قد میں آنا، میرا جبہ اویس پہنانا۔ اچھا یا رسول اللہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا جا کر جب ملو تو کرنا کیا؟ سب سے پہلے پہلو دینا سلام محبت ساتھ مبارک پیام محبت، پھر کہنا خواجہ اویس جی میری امت دلئی ہاتھ اٹھانا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ اب ذرا تصور کریں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو جاتا ہے، جو تلاش میں جاتا ہے، جو زیارت میں جاتا ہے، جو صحبت میں جاتا ہے، لوگوں سنو، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ غیر شرعی عمل ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو بھیج کر اللہ کے ولی کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ کر نبی کے لیے دعا کروائے۔ گویا ولی کی بارگاہ میں جا کے دعا کروانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بولیے سنت ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہو گئی خضر علیہ السلام سے، خضر علیہ السلام سے اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا، توجہ ہے نہیں ہے پر نہیں، مضمون میں اپنا پورا کر کے چھڑنا، میں کہنا توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا خضر علیہ السلام، قرآن دی آیت پڑھنا کا توجہ، فرمایا حل اتبعک ان تعلمنی، کیا وہ جو علم لدنی اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی سکھاؤ گے؟ کیا کہا؟ وہ جو علم لدنی دیا ہے میں سیکھ سکتا ہوں؟ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اپنی صحبت میں بھی رکھوں گا، راز بھی بتاؤں گا، علم بھی منتقل کروں گا، سارا کچھ کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بولیے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ ولی کی بارگاہ میں رہ کر صبر بھی ضروری ہے۔ ولی کی بارگاہ میں رہ کر بولیے بے صبریاں نہیں ہوگی دا، جو صبر کر لیتا ہے پھر وہ صابر پیا کلیہ سرکار بن جاتا۔ آپ کے شیخ نے کہا کہ جاؤ لنگر تقسیم کرو، آپ 12 سال لنگر تقسیم کرتے رہے، جب گئے جا کر دیکھا تو کمزور ہو چکے ہیں، پوچھا لنگر تقسیم نہیں کرتے رہے؟ کہا کرتا رہا ہوں۔ فرمایا کھاتے نہیں رہے؟ کہا شیخ آپ کا حکم صرف یہ تھا کہ تقسیم کرنا، کھانے کا کہا ہی نہیں۔ صبر کرتے رہے، اللہ نے پھر مقام دے دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے دربار پہ مزار پہ جا کے دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ اب حاضرین اتشاف صبر ضروری ہے۔ اب 3 واقعات پیش ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات کے لیے گئے صحبت میں رہنے سے پہلے۔ کب ہوتے تراوے سنا دیا؟ توجہ ہے؟ سنو پھر اب چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی بھی کام کروں نا تو آپ نے صبر کرنا۔ کیا کہا آپ نے؟ میرے کسی کام میں بولنا بولنا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کے نبی، توجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے بولیے؟ اللہ کے نبی ہے۔ نبی کا کام ہے، نبی صاحب شریعت ہے، تو نبی کا کام ہے کہ شریعت کو لاگو کرنا۔ کیا؟ شریعت کو لاگو کرنا۔ اب نبی کوئی بھی کام دیکھتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتا یا مذموم ہوتا ہے یا ظاہری ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کا نبی بولتا ہے۔ اب جب چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے جانا تھا دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ جو جتنی باتیں کر رہا ہوں ان میں سے ایک بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، یہ سارا قرآن کی وہ 23 آیتیں جو ہے سنا رہا ہوں آپ کو، مگر سنا آپ کو اپنے الفاظ میں رہا۔ توجہ، کشتی میں سوار ہوئے، جانا ہے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ جب سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کیا کیا بولیے؟ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب اللہ کا نبی پاس ہے کہ ظاہری عمل اچھا نہیں ہے، کشتی میں سوراخ کرنا عمل اچھا ہے یا برا؟ بولیے برا۔ تو اللہ کا نبی کہاں خاموش رہا تھا؟ جب دیکھا تو کہا یہ کیا کیا ہے؟ کشتی میں سوراخ کر دیا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے جو آگے جواب دیا فرمایا اما السفینہ فکانت للمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، سبب بیان کیا، کہا میں تیرے آنکھیں سے نہ صبر کری، تیرے کو صبر نہیں ہونا، دیکھے بول پہ میرے کام میں چنا بولی، تیرے کی پتا کہ کی سبب ہے۔ اب سبب بیان کیا خضر علیہ السلام نے، فرمایا کہ کشتی کو ان اعیبها میں نے عیب دار اس لیے کیا ہے کہ دریا کے دوسرے پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے۔
دریا کے دوسرے پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، وہ جابر ہے، ظالم ہے، وہ لوگوں کی جو اچھی اچھی کشتیاں ہوتی ہیں نا صحیح، جنہاں نو کوئی نقص نہیں ہوندا، کوئی عیب نہیں ہوندا، انہاں کولوں کھو لیندا ہے تے انہاں نو قتل کر چھڑدا ہے۔ میں نے کشتی کو فرمایا تو میں نے ارادہ کیا اللہ کہ میں اسے عیبدار کر لوں تاکہ جب پار جائیں تو وہ کشتی ٹھیک دے کر چھین نہ لے، اس لیے سوراخ کیا۔ اب حاضرین احتشام علماء اس واقعے کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، جو اس میں چھپا ہوا راز ہے وہ نہیں کھولتے، اب میں وہ کھولنے لگا۔ میرا سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی پہلی بار دوسری طرف جانے لگے تھے، اس سے پہلے کبھی گئے؟ بولیے، اس سے پہلے کبھی گئے نہیں تھے، تو خضر علیہ السلام کو کیسے خبر ہوئی کہ دریا کے دوسرے پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے؟ کیسے خبر ہوئی؟ حاضرین احتشام، رب کائنات نے وہ جو علم لدنی عطا کیا، وہ اس تصرف سے، اس علم سے اللہ کا نبی ظاہر بھی جانتا ہے، ولی ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، عیا بھی جانتا ہے، نہا بھی جانتا ہے، پنہا بھی جانتا ہے، جو اوپر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین کی تہوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اس پہ کوئی دلیل دو، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کون سا زمانہ بولیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کے علاقے میں ایک جگہ ہے نہاوند، کیا ہے بولیے؟ نہاوند۔ نہاوند کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک لشکر جنگ کے لیے گیا، لڑتے لڑتے مسلمانوں کو شکست ہونے لگے۔ عمر فاروق مدینہ میں مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے کہا یا ساریۃ الجبل، کہ پہاڑ کی دوسری جانب مڑ جا۔ اب مدینے میں بیٹھ کے آواز عمر فاروق دے رہے ہیں، اور ایران کے علاقے میں سینکڑوں میل کی دوری پر وہ مسلمانوں کا لشکر عمر فاروق کی آواز کو سنتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، عمل کر کے جنگ میں فتح بھی لیتا ہے۔ حاضرین احتشام، جیسے مدینے میں بیٹھ کے عمر فاروق کی آواز سرزمین ایران پر پہنچ سکتی ہے، تو اللہ کا ولی زمین کی تہوں کے نیچے دیکھ نہیں سکتا۔ توجہ، اب حاضرین احتشام، ایک اور جو نقطہ یہاں سے نکلتا ہے وہ کیا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کرے۔ کیا؟ جو ظالموں کے خلاف بولیے کلمہ حق بلند کرے اور لوگوں کو آگاہ کرے یہ ظالم ہے، لوگوں کو بتائے کہ کافر ہے، اس کی کو تھوڑی سی کم کر دے۔ اسی لیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ ظالم ہے، اور صرف آگاہ نہیں کیا بلکہ اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتایا۔ محفوظ رہنے کا بولیے طریقہ بھی بتایا۔ جب آگے چلے، توجہ، میں شارٹ کرتا، مختصر کرتا، آگے چلے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ توجہ ہے، خضر علیہ السلام نے کیا کیا بولیے؟ قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول گئے کیا کہ یہ کیا کیا ہے، ایک جان کو قتل کر دیا، ایک نفس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر بول پڑا۔ اب پھر سبب بیان کرنے لگے حضرت خضر علیہ السلام، فرمایا اسے قتل اس لیے کیا ہے کہ جب یہ بڑا ہوتا، جب یہ کتنے سال بعد، 2 4 5 10 20 سال بعد جب یہ بڑا ہوتا، بالغ ہوتا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا ہو کر کافر ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ کافر۔ اب کوئی بڑا ہو کر کیا بنتا ہے کس کو خبر ہے، یہ تو علم تقدیر کا ہے، یہ تو علم بولیے تقدیر کا ہے۔ مگر رب کائنات نے ولی کو یہ شان دی ہے کہ چاہے لوح محفوظ پہ لکھا ہو مگر اللہ کے ولی کو علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کو بولیے علم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جو بعد میں ہونا تھا پہلے بتا دیا، اور فرمایا صرف یہ کافر نہ ہوتا، اس کے والدین صاحب ایمان ہیں، یہ بڑا ہو کر انہیں بھی گمراہ کرتا۔ فرمایا فَأَرَدْنَا فرمایا کہ میں نے اس کو قتل اس لیے کیا ہے کہ اس کے والدین گمراہ نہ ہوتے، یہ کافر نہ ہوتا۔ آگے فرمایا کہ اللہ اس کے بدلے میں اچھا دینے والا، اللہ اس کے بدلے میں بولیے اچھا دینے والا ہے۔ اللہ کسی کو پتر دے یا تھی دے یا کیا دے، کب دے، نہ دے، 5 سال بعد دے، 10 سال بعد دے، اچھا دے، برا دے، پڑھا لکھا
لکھا دے انپڑھ دے کسی کو خبر ہے اونچا بولو مگر فرمایا یبدلہما اللہ جو نعم البدل دے رہا ہے اس سے اچھا دے رہا ہے ابھی یہ بات ہے ماں کے پیٹ کے اندر کی اور یہ خبر ہے علم تقدیر کی اور یہ بات ہے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے رب کے فیصلوں کی مگر یاد رکھ لیں ارے اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو جب ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو نگاہ ولی سے لکھے فیصلے بھی مٹ جاتے ہیں اللہ ان فیصلوں کو بدل دیتا ہے اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ نگاہ ولی میں ہن تو اڑے ٹھنڈے پانی دے چھٹے مار وہاں تاں جا گئے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو بعد میں ہونا تھا اسے پہلے بتایا بعد میں ہونا تھا بولیے اسے اب آگے جب چلے ایک بستی کے پاس سے گزرے ایک دیوار گر رہی تھی خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی پوچھا کیوں کی ہے فرمایا میں تینوں کیا سنا صبر کری بولی نا پھر بولے اب حاضرین عزیز احتشام توجہ وہاں سبب بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار ایک یتیم بچوں کی اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے جو ان کا باپ چھوڑ گیا اگر دیوار گرتی خزانہ ظاہر ہوتا کوئی لوٹ کے چلا جاتا اب توجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ انہی کا خزانہ کیوں بچایا ہے یہاں اور بھی تو یتیم رہتے ہوں گے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اس لیے بچایا ہے کہ ان کا باپ بھی ولی تھا ان کا باپ بھی بولیے اگر کوئی ولی اللہ کا ہو تو پھر رب کائنات کی ذات اس کی اولاد کے سر پر بھی ولی کا سایہ عطا کرتا ہے کیا کرتا ہے بولیے ولی کا سایہ اب یہ تین واقعات ہوئے واقعات ختم میری گفتگو بھی ختم مگر جو تین آخر پہ میسج دینا چاہتا ہوں تینوں واقعات میں جو اہم نقطہ ہے وہ بتاتا وہ کیا ہے جب پہلا واقعہ ہوا تو حضرت خضر نے فرمایا فَأَرَدْتُ کیا کہا فَأَرَدْ اونچا بولو فَأَرَدْ تو ضمیر اپنی طرف کی فرمایا یہ میں نے کیا یہ کشتی میں سوراخ عمل ظاہراً اچھا نہیں تھا جب عمل اچھا نہیں تھا تو نسبت برے عمل کی اونچا بولیے اپنی طرف کی برے عمل کی نسبت بولیے اپنی طرف کی اب جب آگے چلے تو آگے فرمایا فَأَرَدْنَا ہم دونوں نے ارادہ کیا اب اپنے ساتھ اللہ کو بھی ملا دیا کیوں اس لیے کہ ایک طرف قتل کیا ہے دوسری طرف فرمایا ہے کہ یبدلہما بدلے میں بھی اللہ عطا کرے گا تو قتل کی نسبت خضر نے اپنی طرف کی عمل اچھا نہیں تھا مگر بدلے میں جو اللہ نے دینا تھا وہ اللہ کی برکت تھی فرمایا یبدلہما دو کی نسبت کر کے برے کی نسبت اپنی طرف کی اچھے کی نسبت اللہ کی طرف اچھے کی نسبت بولیے اللہ آگے فرمایا فَأَرَادَ جب تیسرا واقعہ ہوا کہ یہ اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ جو دیوار کو سیدھا کیا نا یتیم بچوں کے خزانے والی تو وہاں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ یہ اللہ نے ارادہ کیا ہے وہاں ظاہراً کوئی عمل برا نہیں تھا اس عمل میں بھلائی ہی بھلائی تھی تو جس عمل میں بھلائی ہی بھلائی تھی اس عمل کی نسبت اپنی طرف نہیں کی اس نسبت کو اللہ کی طرف کی اس نسبت کو بولیے اللہ یہ ولایت کے تین درجے ہیں یہ سمجھا کے بات ختم کر رہا کیسے پہلا درجہ جو فرمایا تھا فَأَرَدْتُ تو میں نے کیا بات تھوڑی سی مشکل ہے مگر آسان کرتا ہوں کیا کہا تھا فَأَرَدْتُ تو اونچا بولو میں نے کیا کشتی میں سوراخ اونچا بولیے کشتی میں سوراخ میں نے کیا اب حاضرین عزیز احتشام اس کا اشارہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب ولی سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ وہ میں رہتا ہے کہ میں بھی کوئی انسان ہوں میں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوں مگر جب وہ ولایت کی اگلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو میں سے نکل کر فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا وہ میں کی سیڑھی کراس کر کے ہم میں آ جاتا ہے پھر جب ولایت کی اگلی سیڑھی چڑھتا ہے تو وہ ہم بھی مٹ جاتا ہے وہ فرماتا ہے فَأَرَادَ جو کچھ بھی کیا ہے میرے رب نے کیا جو کچھ بھی کیا
کیا ہے بولیے؟ میرے رب نے کیا ہے. پہلے تھا فارت تو وہ میں سے نکلا، ہم ہوا، پھر ہم سے نکلا وہ تم ہو گیا. ہم سے نکلا بولیے کیا ہو گیا؟ تم ہو گیا. یہاں حضرت بابے بلے شاہ صاحب سرکار یاد آ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں ہو باغر ٹوٹا تے میرے اندر کون سماڑا، جے میں تینوں اندر ٹھونڈا تے پھر مقید جانا. اب یہ فاراد نا سے نکلا ہے، آگے آیا ہے فارادہ، فرمایا سب کچھ تو ہے. اب اس کی ولی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے وجود کی نفی کرے، جو اپنے وجود کی بولیے اب اپنے وجود کی نفی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ سب کچھ تو ہے، کہ سب وچ تو ہے، تے میں تینوں سب تو پاک پچھانا. دیتا ہے، اپنی نفی کر دیتا ہے. جب کوئی انسان اپنی نفی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں گم کر لیتا ہے، پھر اللہ کام کرنے سے پہلے پوچھتا ہے بتا بندے تیری رضا کیا ہے، بتا بندے تیری رضا کیا ہے. حاضرین جی احتشام، یہ رضا تب ملتی ہے جب بندہ اس میں فنا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ جب بندہ اس میں فنا ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اس میں فنا ہو جائے اپنی نفی کر کے تو اس کی ذات میں فنا ہونا حقیقت میں بقا، حقیقت میں کیا ہے بولیے؟ بقا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی، آپ سے کسی مرید نے پوچھا یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ نے کہا جب میرا جنازہ اٹھے گا تو جو جنازہ پڑھانے آئی یہ سوال اس سے کرنا، جواب دے دے گا. جاتے ہوئے نصیحت کر گئے، کہا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی. توجہ ہے ذرا اونچی سبحان اللہ آکھو. اب جب فوت ہوئے تو جنازہ پڑھانے کے لیے اعلان کیا گیا، پیر صاحب کی وصیت تھی جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. اب بڑے بڑے جبے کبے والے پیر فقیر بڑے بڑے پگڑیوں والے کھڑے ہیں سر جھکا کے، کوئی آگے نہیں آ رہا، کیونکہ نصیحت اور وصیت ہی ایسی تھی کہ جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. آخر کار ایک نقاب پوش آتا ہے، آ کے جنازہ پڑھاتا ہے. جب جنازہ پڑھا کے نکلنے لگا وہ مرید جس نے فنا بقا کا سوال پوچھا تھا پکڑ لیا، کہا حضرت وہ مجھے فنا اور بقا کا ماجرا تو سمجھا جائے. پیر صاحب نے کہا تھا جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا. جب نقاب پلٹا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہ تھا، خود حضرت خواجہ باقی باللہ. وہ کہنے لگا حضرت یہ چار پہیے کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ فنا ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ بقا تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ بقا ہے. جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ باقی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ پھر وہ باقی ہو جاتا ہے. حاضرین جی احتشام، اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق اس رب کائنات کی ذات سے مضبوط کرو. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو عشق و ادب مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو صحابہ و اہل بیت کے ادب کرنے والے بن جاؤ. ہر ایک ذات کا ادب کرو. کسی ایک ذات کے ساتھ بھی تعلق خراب کر لیا تو دنیا تو برباد ہوگی، قبر بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. ہر ایک کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ. اور الحمدللہ تعالی جس عقیدے سے ہم ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں، وہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس میں ہر ایک کا ادب سکھایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آج آپ نے اہل بیت کی محبت، صحابہ کا ادب، صحابہ کا حیا، آقا کا عشق و ادب مصطفیٰ اور رب کی توحید کا پیغام اور اولیاء کی نسبت، سنگت اور محبت اور صحبت اور معیت کا درس ایک جگہ پر لینا ہے تو لوگوں آج
کی اس صدی میں اور دور میں آپ کو ایک پلیٹ فارم بتاتا ہوں جس کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، کہ جس پلیٹ فارم سے یہ ساری نسبتوں کا ادب بھی ملے گا، سب کا حیا بھی ملے گا، سب کے ساتھ نسبت، تعلق، محبت، حیا، ادب کا سب کے ساتھ رشتے کا درس ملے گا۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے۔ حاضرین ذی احتشام، بے شک ہر کسی کی منزل مکین گنبد خضرا ہے، ہر کسی کی منزل بولیے مکین گنبد خضرا ہے، مگر ہر ایک کا رستہ جدا جدا، ہر ایک کا رستہ بولیے، کوئی کوٹلی سے لاہور جا رہا ہے، کوئی پنڈی سے جا رہا ہے، کوئی ملتان سے جا رہا ہے لاہور، کوئی سیالکوٹ سے جا رہا ہے، مرکز سب کا بولیے ایک ہے، مرکز سب کا ایک ہے۔ ہاں سب کے رستوں میں فرق ہے، کسی رستے میں شرک کے سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں، کہیں بدعت کے سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں، کہیں خارجیت کے سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں، کہیں رافضیت کے آ جاتے ہیں، ناصبیت کے آ جاتے ہیں۔ منہاج القرآن ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایسا روڈ ہے جیسے موٹر وے ہوتی ہے 120 کی سپیڈ سے سیدھے مکین گنبد خضرا دی بارگاہ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، نہ کسی نو کافر آندے نے، نہ کسی نو دین چوں خارج کرتے نے، نہ کسی دے فتویٰ لاندے نے، سب کو فتوے نہیں لگاتے، سب کو سینے سے لگاتے ہیں، سب کو بولیے سینے سے۔ اگر آج سینوں سے لگنا ہے، دلوں کی قدورتیں دور کرنی ہے، نفرتیں دور کرنی ہے، تو لوگوں آؤ منہاج القرآن کی میت اور سنگر اور رفاقت اختیار کر لو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں بارے دیگر تمام تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، عہدے داران اور بالخصوص محترم الحاج اپنا محمد صادق صاحب اور محمد فاروق صاحب جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں برکتیں اور وسعتیں دے، اور ان کے گھر میں جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، باری تعالیٰ سب کو سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرما، سب کو آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا فضل، آپ کی توجہات اس پورے اہل خانہ کو نصیب فرما۔ اللہ آپ سب کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا بولنا کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ کو سن کے سرور ملا ہے یا مزہ آیا ہے، کوئی سمجھ آئی ہے، تو اس میں میرا کوئی کمال